بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط نجاشی کے نام. اب نجاشی کے بارے میں تو یہ بات ہم پہلے جان چکے ہیں کہ مکی زندگی میں جب حضرت جعفر طیار جو ہے وہ حبشہ کے ملک میں گئے جسے ابسینیا کہتے ہیں، تو وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ تو اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا. پھر خط بھیج کر نجاشی کو دعوت اسلام کیوں دی گئی؟ اب اس بات کو سمجھیں. اس میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو بھی بادشاہ حبشے کے اوپر آتا تھا اس کا ٹائٹل ہوتا تھا نجاشی. جسی طرح جو لوگ مصر میں ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ سب فرعون کہلاتے تھے. ہر حاکم جو روم کے اوپر حاکم ہوتا تھا وہ سیزر یعنی کہ قیصر ہوتا تھا. اسی طرح ایران کے بادشاہ کسرا ہوتے تھے. تو بالکل اسی طرح ابسینیا یا حبشہ کے بادشاہ جو ہے وہ نجاشی کہلاتے تھے. بعض لوگوں کو اس ضمن میں مغالطہ یہ لگا کہ انہوں نے نجاشی دیکھا اور پھر نجاشی دیکھا، تو بعض جگہوں پہ انہوں نے اس کو آپس میں مکس کر دیا. اصل میں یہ دو الگ الگ نجاشی تھے. پہلے نجاشی کا انتقال ہوا تو حضور نے اس پہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. تو جب غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تو پھر ایمان کی طرف بلانے کا کیا مقصد؟ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی وہ جو حضرت جعفر طیار کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا تھا، اور وہی آدمی جس نے حضرت عمر ابن عاص کو تادیب کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ حضور کے سفیر کو میرے حوالے کر دیں، تو اس وقت جو نجاشی تھا وہ الگ نجاشی تھا. یہ وہ بادشاہ تھا جو پہلے مسلمان ہوا تھا. پھر جب اس کا انتقال ہو گیا اور پھر حبشے پہ اگلا نجاشی بیٹھا تو حضور نے اس کے نام بھی ایک خط مبارک بھیجا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اور یہ خط بھیجتا ہوں میں نجاشی بادشاہ حبش کے نام. تم سالم یعنی سلامتی والے ہو. میں تمہارے سامنے اس خدائے بزرگ و برتر کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو بادشاہ ہے سب عیبوں سے پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ اور اس کے کلمہ ہے، جسے اللہ نے مریم پاک باز، پاک دامن اور پاک باطن تک پہنچایا تھا. تو اس حدیث میں حضرت مریم کے لیے بتول، طیبہ اور حسینہ کے لفظ استعمال کیے ہیں. ان سے مراد عفیفہ ہے، یعنی کہ پاک باز جو مردوں سے منقطع تھیں اور جن کو مردوں میں کوئی شہوت نہ تھی، یا یہ کہ جو دنیا اور اس کی زینوں سے منقطع اور الگ تھلگ تھیں. اس لیے حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا کو بھی بتول کہا جاتا ہے. غرض اس کے بعد حضور نے اس خط میں مزید یہ تحریر فرمایا کہ پس حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حاملہ ہو گئیں. پھر اللہ نے ان کو اپنی خاص روح اور نفخ یعنی پھونک سے پیدا فرمایا، جس طرح اس نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بلا ماں باپ کے پیدا فرمایا تھا. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ کہ تم میری پیروی کرو اور جس چیز کا اتباع کرو جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہے، یعنی کہ قرآن. کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اور تمہارے تمام لشکروں کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں. میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور نصیحت پوری کر دی. اب تم میری نصیحت کو قبول کرو، پر اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی. تو اب حضور نے جو اس کو دین کی طرف بلایا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ کوئی اور نجاشی ہے، یہ وہ نجاشی نہ تھا جو تو مسلمان ہو چکا تھا. تو نجاشی کے پاس جب یہ والا نامہ پہنچا تو اس نے اسے آنکھوں سے لگایا اور تخت شاہی سے اتر کر زمین پر بیٹھا. پھر اس نے اسلام قبول کیا اور ہاتھی دانت کی ایک صندوقچی منگا کر حضور کے والے نامے کو، گرامی نامے کو، خط مبارک کو ادباً اس میں رکھا. پھر اس نے کہا ملک حبش اس وقت تک خیر و برکت سے ہمکنار رہے گا جب تک یہ والا نامہ اہل حبشہ کے درمیان موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پچھلا نجاشی تھا اس کے نام بھی خط لکھا تھا،
اور یہ جو خط لکھا یہ اس کے بعد والے نجاشی کے لیے لکھا، کیونکہ اس کے متن سے صاف ظاہر ہے کہ یہ خط ایک ایسے شخص کے لیے لکھا گیا ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے یا اس کے اسلام کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، تو یہ نجاشی ثانی ہوگا۔ تو ابن حزم اسی طرف آتے ہیں اور امام مسلم بھی ان کے اس قول کی تائید کرتے ہیں کہ یہ جو نجاشی جس کو حضور نے خط لکھا تھا یہ وہ نجاشی نہیں تھا جس کی آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی، بلکہ یہ کوئی اور نجاشی تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ اور اسی ضمن میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھولوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت المصطفیٰ میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ حضرت نے 2 نجاشی بادشاہوں کو خط لکھے تھے، اور اس کی پوری تفصیل جو ہے کتاب زرقانی کی جلد نمبر 3 پر بھی موجود ہے۔ تو جب پہلے نجاشی کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ جو دوسرا نجاشی بیٹھا، پھر حضور نے اس کو دعوت اسلام دی، اور اس کو اسی طرح امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے اور ابن اسحاق نے بھی۔ بعض علماء کے نزدیک دوسرے نجاشی کا اسلام ثابت ہے، بعض کے نزدیک ثابت ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب